اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ شاید میں الفاظ میں بیان نہ کر سکوں۔ جنوری کی 30 اور 31 تاریخ کو آئیں گے 22 عرب دیش انڈیا میں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا، اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ پھر میں نے بھی اس پہ رپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میٹنگ ہے عرب فارن منسٹرز کی، اور یہ سارے کے سارے آ کر بہت ساری باتوں پر ڈسکس کریں گے۔ سر کیا واقعی پاکستان کی سب کچھ لوز کرنے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دوست گوائے گا، دوست گوانے کے بعد جو ہماری معیشت کو بہت بڑا سہارا ملتا ہے ان ریمیٹنسز کے ذریعے، وہ بھی ہاتھ سے جائیں گی کیا؟ لیکن اس کی ایک بڑا امپلیکیشن یہ ہے کہ عرب منسٹرز، عرب کنٹریز کے منسٹرز وہ انڈیا آ رہے ہیں، آ کر میٹنگز کر رہے ہیں۔ پاکستان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں عرب کنٹریز کا رہنما ہوں، وہاں پر میں ایک لوتا مسلم کنٹری ہوں جس کے پاس نیوکلیر ویپن ہے، وہ سب انڈیا میں کر رہے ہیں۔ ہم تو بڑا عالم اسلام کے چیمپئن اور اپنے نیوکلیر ویپن کو اسلامک بامب اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کہا کرتے تھے، لیکن ابھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ دی انڈینز آر مور کلوزر ود دی اسلامک ورلڈ ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، لیکن سچویشن اس سے برعکس کیوں ہے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے، جو اب دو ایشوز ہیں، ایک یہ کہ یہ کیوں جا رہی ہیں، دوسرا یہ کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں جو لوگ کہ ہم فارن انویسٹمنٹ آئے گی لے کے آ رہے ہیں۔ تو لیٹس لک ایٹ دا لیٹر فرسٹ۔ فارن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے کیسے؟ بین الاقوامی طاقتور آوازیں کہتی ہیں کہ یہ صرف علامت نہیں، ایک پیغام ہے کہ اگر کوئی ہاتھ بڑھایا گیا تو یہ ہاتھ اکیلے جواب نہیں دیں گے۔ سوچئے وہی علاقہ جہاں امریکہ نے اپنی عسکری آنکھیں جمائی ہوئی ہیں، اب ایک سوال کے دہانے پر ہے کہ کیا وہی ریاستیں اپنی سابقہ توازن کو برقرار رکھ پائیں گی؟ اور جب فیصلے ایسے وقت میں کیے جاتے ہیں جب خطے میں ہر قدم حساسیت سے بھرا ہوا ہو، تو ہر اعلان کا وزن بڑھ جاتا ہے، ہر دوست کا کردار تبدیل ہو سکتا ہے اور ہر دشمن کے امکانات نئے معنی لے سکتے ہیں۔ یہ ابتدا ہو سکتی ہے کسی نئی شطرنج کی جس میں پہلی حرکت ہی پوری دنیا کی نبض بدل دے، سننے والے کو ہلا دینے والی وہ صبح جس میں نہ صرف سرحدیں بلکہ مفاہمتیں بھی از سر نو لکھنی پڑیں گی۔ OIC کی میٹنگ ہو سکتی ہے پاکستان میں، لیکن یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان چھوڑیے، چائنا میں بھی ان سب کی میٹنگ نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ان دونوں سے سب پیچھے ہٹ رہے ہیں، سب ان دونوں سے ڈسٹینس بنا رہے ہیں۔ انڈیا ہاٹ فیوریٹ ہے، انڈیا کے ساتھ اب اچھے ریلیشنز ہیں، مودی کی ڈپلومیسی کامیاب۔ مغربی میڈیا میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر خاص کوریج دی جا رہی ہے، خاص طور پر خلیجی ممالک کی جانب۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کبھی کوئی ایسی انگیجمنٹ اس ایشو میں نہیں دکھائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انڈیا کی ریلیونس ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو عربز ہیں وہ پاکستان کو ناپسند کرتے ہیں کہ وہ ان کے پولیٹیکل معاملات میں جو ہے وہ انٹرفیرنس یا کوئی مداخلت نہ کریں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں جی، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر یہ بھی ہے جو آخر میں جو آپ نے عربز کی ڈس لائکنگ کی بات کی ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ پاکستان کی پالیسی ہے۔ فیلڈ مارشل کے اقتدار کو شدید خطرہ، امریکہ سے دھمکیاں، عرب مارکیٹ میں اسلحہ بیچنے کا معاملہ کتنا خطرناک ہو گیا، یہ تفصیل آپ نے ذرا غور سے سمجھنی ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ بڑے صاحب، ایسا کیا ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، فوج ہو، سیاستدان ہو، انٹیلیجنسیا ہو، بیوروکریسی ہو، یا یہ آؤٹ آف دا باکس سوچنا نہیں چاہتے؟ مطلب ایک کوشچن ہے نا، کسی بھی پالیسی، کسی سوچ کو آپ ایک ٹائم تک لے کے چلتے ہیں، اینڈ دین ایک سوچ آتی ہے کہ بھائی جیسے فار ایگزامپل امریکہ نے سوچا کہ یار کیوبا پہ ہمیں سینکشنز جو ہیں وہ ختم کرنی چاہیے، گو کہ ایک فیصلہ لیا، بعد میں اس کو انڈو کیا، وہ ان کے ایک اپنے مسئلے، لیکن انہوں نے سوچا، ایران کے حوالے سے انہوں نے سوچا، اور بہت ساری چیزیں آؤٹ آف دا باکس اوباما ایڈمنسٹریشن میں ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا ہے پاکستان کے اندر، فوج، سیاستدان جو یا مذہبی حلقے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں آؤٹ آف دا باکس آن انڈیا اینڈ پیلسٹائن اور آن کشمیر اور اسرائیل سوچنا ہی نہیں ہے آؤٹ آف دا باکس، اور ہمیں اپنے اس پہ اسٹک رہنا ہے؟ کیا اس کے کیا فیکٹرز ہیں؟ آپ اس حوالے سے آپ what do you think سر؟ پاکستان نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ ہمارا اصولی موقف ہو یا نہ ہو، تم ہمارے دشمن ہو، آپ ایل مجھے مار، نہ لینا نہ دینا، نہ بارڈر مشترک، نہ مذہب مشترک، نہ معیشت، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
اس کو چیلنج کر دیا کہ ہمارے دنیا میں دو دشمن ہیں، ایک انڈیا اور دوسرا اسرائیل. چیلنج کر دیا باقاعدہ. پاکستان کی ساری ڈاکومنٹیشن دیکھیں، ان کے جو رہنما ہیں جو کلیرک آرگنائزیشنز ہیں ان کو چھوڑیں، لیکن جو سرکاری حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ پرائم منسٹر ہو یا فارن منسٹر ہو، ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جو بے شمار کانفرنسز ہوئی فلسطین کے حوالے سے پوری دنیا میں انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشن، اس میں پاکستان کی تقاریر. پاکستان نے ڈکلیئر کیا کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے، اور اس حد تک آگے چلا گیا کہ جب عربوں نے جو بنیادی طور پہ اس مسئلے کے فریق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ اسرائیل عرب مسئلہ ہے، عرب سارے اس میں فریق ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. کہیں انہوں نے فلسطینیوں کو پناہ دی ہوئی ہے، کہیں وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، کہیں وہ ان کے لیے بارڈر کھلے ہیں. تو انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ ایک چینل کھلا رکھا، ان کی کسی نہ کسی طریقے سے کمیونیکیشن ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں یہ آخری 2-3 سالوں میں اسرائیل کے ساتھ انہوں نے بہت سارے تعلقات کو بن لی، جس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس والے ہو گئے، یا ایون خود سعودی عربیہ ہو گیا، یا مصر ہو گیا، یا اس طرح کے ملکوں نے کلیئرلی جو ہے وہ کیا. اب یہ دو ملک جو ہے نا، انہوں نے فلسطینیوں کے نام پہ گیم کرنے کی اور بارگین کرنے کی کوشش کی، ایک پاکستان دوسرا ترکی، اور دونوں برے طریقے سے ننگے ہو. نمسکار دوستو، جے ہند. دوستو، پاکستان کتنے دنوں سے یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ بھارت آئسولیٹ ہو چکا ہے اور اسے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، لیکن جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ 2025 میں بھارت نے ایک ساتھ کئی دیشوں کے ساتھ فری ٹریڈ ڈیل کیے. وہیں 26 جنوری کو یورپین یونین کے ساتھ فری ٹریڈ ڈیل ہونے جا رہا ہے. تو وہیں دوستو ایک اور بڑی خبر آئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب عرب کنٹری بھی بھارت آ رہی ہے. دوستو ایک دو نہیں، ایک ساتھ 22 عرب کنٹری دیشوں کے فورن منسٹر بھارت میں آ رہے ہیں 31 تاریخ کو. جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی، ساری دنیا میں تہلکہ مچ گیا کہ بھارت میں مسلموں دیش ایک ساتھ یہ اس لیے آ رہے ہیں دوستوں کیونکہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں. یہاں پر کوئی کسی طرح کا جھوٹا ڈیل نہیں ہونے جا رہا ہے. جس طرح سے پاکستان پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم اپنے یہاں سے نیوکلیئر ڈیل کریں گے، JF-17 بیچیں گے، یہ وہ جس طرح سے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. دوستو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. دکھ کی بات یہ ہے کہ UAE ایک مسلمان ملک ہوتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہودیوں کی گود میں جا کے بیٹھ گیا. آپ سورۃ النساء اٹھا کے پڑھیں، اس کے اندر قرآن شریف کے اندر بڑا کلیئرٹی سے ایک آیت جس کا عربی تو نہیں اردو ترجمہ میں بیان کا، وہ یہ ہے کہ آپ یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور ان کا اپنا رازدار نہ بناؤ، کہ وہ کبھی آپ کے یا رازدار یا دوست نہیں ہو سکتے. اور وہ یہ مطلب اسلام کی ٹیچنگ ہے کہ آپ یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مل کے اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ گے تو آپ کا درجہ جو ہے وہ جہنم میں منافقین سے بھی نیچے ہوگا. اب ترکی کو دیکھیں بھائی، ہر 6 مہینے بعد جی ایمبیسیڈر واپس بلا رہے، ایمبیسیڈر بھیج رہے، اسرائیل کے ساتھ قریب ترین تعلقات قائم کر رہے ہیں، اس کے